وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سامعین عزام، بات چل رہی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر سکون کی زندگی گزارنے لگی. کچھ دنوں کے بعد عرب کا جرہم نامی قبیلہ وہاں آ کر آباد ہو گیا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں اور اس قابل ہو رہے ہیں کہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے، ان کی خدمت کرتے، ان کی کاموں میں شرکت کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. حکم خداوندی ہوا کہ اے ابراہیم امتحان کی تیاری کرو، خود بھی تیار ہو جاؤ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی کہہ دو کہ امتحان کے لیے تیار ہو جائے، اور اسے کہو کہ اپنی جان کی قربانی میری راہ میں پیش کرے. مسلمانوں، ذرا غور تو کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کس کی قربانی طلب کی جا رہی ہے، کسے اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وہ بیٹا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے رو کر مانگا تھا، وہ فرزند جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کا سہارا تصور کیا تھا، وہ نور نظر جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی امیدیں وابستہ تھی، وہ لگتے جگر جو حضرت ہاجرہ کی کہ جس کو حضرت ہاجرہ نے بے آب و گیا وادی میں پالا تھا، وہ نیک صالح لڑکا جو حضرت ہاجرہ کے آنکھوں کا تارا تھا، اس کے متعلق اللہ کے رسول اس کے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیا. خواب کے ذریعے انہیں حکم دیا گیا کہ تم اپنی اولاد کو میری راہ میں قربان کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ کے اس پیغام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا
اور کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے لگتے جگر، اے میرے نور نظر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راہ میں ذبح کر رہا ہوں، راہ خدا میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ خوب اچھی طرح سے غور و فکر کر لو، سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ جگر پر ہاتھ رکھ کر سنیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے والد محترم نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے والد محترم آپ میری رائے کیوں معلوم کرتے ہیں؟ آپ اس کام کو کر ڈالیے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ جہاں میرا مسئلہ، جہاں تک میری بات ہے تو اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، شکر گزار لوگوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جواب سن کر مطمئن ہو گئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھر سے نکلے تو وہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ جانتی نہیں ہیں کہ اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حضرت ہاجرہ کے دل میں نفرت ڈالنے کی کوشش کی، ان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ یہاں پر رک کر ایک نقطہ نظر سمجھنا کہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہلے گیا، کیوں گیا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بیوی کے بعد میں آ کر ہو سکتا ہے یہ حکم خداوندی سے اور حکم خداوندی کو توڑ دے، بیوی کی بات میں آ کر اس کام سے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رک جائے۔ آپ دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بنایا اور جنت میں رہنے کا حکم دیا، تو جنت سے نکالنے کے لیے شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا، جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ آج بہت سے ایسے نوجوان آپ کو مل جائیں گے جو اپنی بیوی کی بات میں آ کر اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کے حکموں کی تعمیل نہیں کرتے، ان کو جھڑکتے ہیں، گالی دیتے ہیں، مارتے اور پیٹتے ہیں۔ تو شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، لیکن وہاں ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میاں کہاں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو؟ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ ذرا غور تو کرو، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے، یہ اللہ کا کیسا حکم ہے؟ آج تک کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، سمجھ گئے کہ یہ بدبخت ملعون
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور مارا، پھر وہ دوبارہ آیا پھر مارا، تیسری مرتبہ آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مارا تو وہ بھاگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنا پسند آتا ہے کہ قیامت تک حاجیوں کو یہ حکم دے دیا کہ تمہیں رمی جمار کرنا ہے۔ حاجیوں سے پوچھئے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ایک رکن ہے رمی جمار جسے وہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ دیکھو تم رمی جمار کرنا تمہارے لیے ضروری۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ذبح پر پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اپنے آنکھ پہ پٹی باندھ دی کہ کہیں بیٹے کی محبت اس کام سے روک نہ دی۔ یہاں پر رک کر ایک نقطے کو اور سمجھنا کہ آج ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، معاشرے میں سوسائٹی میں رہتے ہیں اور اپنی اولاد کی خاطر نہ جانے اللہ کے کتنے حکموں کو توڑ دیتے ہیں۔ رزق کا معاملہ آتا ہے، اولاد کی خاطر نہ ہم حلال اور حرام دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کی خاطر ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جس کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا۔ اپنی اولاد کی خاطر نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم ستاتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھ پہ پٹی باندھی کہ کہیں آخری وقت میں بیٹے کی محبت میرے دل سے، بیٹے کی محبت مجھے اس کام سے روک نہ دے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا اور وہاں پر ایک میڈا رکھوا دیا اور وہ چھری اس میڈے کے گردن پر چڑھی۔ اسی امتحان کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے، اعلان کیا۔ قرآن کہتا ہے وَنَا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم اور سراپا ان کے اطاعت گزار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے میرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور ان کے گلے پر چھری چلا دی اور گلے کے بل لٹا دیا، اور تو میں نے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ میں نے آواز لگائی، میں نے ندا لگائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ بھلائی کرنے والوں کا بدلہ ہم بھلائی سے دیتے ہیں، اچھائی سے دیتے ہیں، بھلائی کرنے والوں کا بدلہ میں اسی طرح سے دیتا ہوں۔ تو یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جو اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے درمیان چلی آ رہی ہے۔ اسی قربانی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، ما هی الاضحی یا رسول اللہ، کہ یہ عید الاضحیٰ جو ہم مناتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ہم کیوں مناتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ ما لنا فیہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ کہ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا قربانی کے علاوہ کوئی بھی سب سے زیادہ عمل اور پسندیدہ جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ قربانی پیش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے کرتے تھے، اپنے اعزاء اور اقارب کی طرف سے کرتے تھے، اور امت کے مالدار لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم بھی اپنی طرف سے کرو، اور اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو اپنے اعزاء اور اقارب کی طرف سے بھی کرو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قربانی شوق سے کریں اور اخلاص و للہیت کے ساتھ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، کہ نہ قربانی کا گوشت نہ خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاص و للہیت کو دیکھتا ہے، ہمارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کے اوپر قربانی جائز ہے؟ تو یاد رکھیے جو لوگ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کہتے کسے ہے؟ جس کے پاس صرف اور صرف 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو، تو اس کے اوپر قربانی فرض ہے۔ یا جس کے پاس صرف اور صرف 7.5 تولہ سونا ہو، اس کے اوپر قربانی کرنا فرض ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے اور 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، دونوں میں کمی ہے، تو دونوں کو ملائیں گے، ملانے کے بعد پھر اسے پیسے کی طرف کنورٹ کر دیں گے، پیسے کی طرف پھیر دیں گے، اور دیکھیں گے کہ اتنے پیسے میں 52.5 تولہ چاندی آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی اتنے روپے میں آ جا رہا ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا جائز ہے، اور اس کے اوپر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اور بالخصوص ہر شخص کو اپنے گھر کی عورتوں کے زیورات کو اکٹھا کر کے محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں۔ آج ہم اور آپ اس لیے سوچتے ہیں کہ گھر کے ایک گارجین کی طرف سے ہو گیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، نہیں۔ یاد رکھیے اگر گھر میں کوئی 4 اولاد ہے اور چاروں صاحب نصاب ہے، ان کے پاس تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت 60 سے 65 یا 50 کے بیچ میں ہی ہے، اگر اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور اگر عورتوں کے پاس زیور ہے اور اتنا زیور ہے جس کی قیمت 60 سے 65,000 کے اندر ہے، تو اس کے نام سے بھی قربانی کرنا وہ فرض اور ضروری ہے۔ بہرحال قربانی کے متعلق بہت بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، جو لوگ صاحب نصاب ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش نہیں کرتے، ان سے کہہ دو کہ میرے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ غور کرے، یہ اس نبی کا فرمان ہے، اس محبوب کا قول ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہے اور اگر وہ میری راہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش نہیں کرتا، قربانی نہیں دیتا، اس سے کہو کہ میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ تھکے۔ اتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے
کہ ہم اپنا خود محاسبہ کریں، اور جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں، بالخصوص جو شوہر حضرات ہیں، وہ اپنی بیوی کے زیورات کا محاسبہ کرے، دیکھے، اس کی قیمت نکالے، اگر وہ صاحب نصاب تک ان کا زیور پہنچ جاتا ہے تو ان کے نام سے بھی قربانی کرے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کرنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا